تو آج سے نماز قائم کرو. نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کا ستون نماز ہے. جس نے نماز کو قائم کیا ہے اس نے دین کو قائم کیا. میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، لیکن نماز پڑھو تو دکھاوے کے لیے نماز نہ پڑھو کہ لوگ کہیں گے کہ بزرگ ہو گیا نماز نہیں پڑھتا، عالم ہے نماز نہیں پڑھتا، داڑھی رکھا ہے نماز نہیں پڑھتا. میرے دوست دکھاوے کے لیے نماز مت پڑھو. نماز ریاکاری والی نماز قبول نہیں ہے. دکھاوے والی نماز حشر کے میدان میں آپ کے منہ پر مار دی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہی نماز قابل قبول ہے جو صرف خالص اللہ کے لیے پڑھی جائے. میرے دوستوں ساتھیوں، محمود غزنوی کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا. محمود غزنوی یہ ہندوستان کا بادشاہ تھا. اپنے دور میں یہ بہت طاقتور دانشور بادشاہ تھا. اس کی حکومت تبت تک پھیلی ہوئی تھی. میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بہت متقی اور پرہیزگار تھا محمود غزنوی. ایک مرتبہ اس نے اپنے غلام ایاز کو بلایا اور کہا ایاز میری انگوٹھی پر کوئی ایسا جملہ لکھ دو کہ جب میں غم میں ہوں اسے پڑھ لوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور جب خوشی میں دیکھوں، جب خوشی میں پڑھوں تو غم زدہ ہو جاؤں. محمود غزنوی کے غلام ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں کچھ وقت کی مہلت دیجئے، ہم آپ کو وہ لفظ آپ کے انگوٹھی پر لکھ دیں گے. لیکن محمود غزنوی نے کہا ایک شرط ہے کہ اس انگوٹھی پر وہ لفظ آ جانا چاہیے، کوئی بڑا لفظ نہ ہو، کوئی بڑا داستان اور کہانی نہ ہو، بلکہ تھوڑا ٹکڑا کا وہ لفظ ہو اور میں اس کو پڑھوں. اگر خوشی میں ہوں تو غمگین ہو جاؤں اور اگر غم میں ہوں تو خوش ہو جاؤں. محمود غزنوی کے غلام ایاز نے بادشاہ سلامت کے سامنے وہ لفظ لکھ کر ان کو انگوٹھی پیش کی اور فرمایا کہ بادشاہ سلامت یہ لو آپ کا فرمان اور ہمارا لفظ. اگر جب غمگین کی حالت میں دیکھیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے اور جب خوشی کی حالت میں دیکھیں گے تو آپ غمگین ہو جائیں گے. میرے عزیز دوستو، اس وقت بادشاہ بہت خوش تھا. اس الفاظ کو پڑھتا ہے جب دیکھتا ہے بہت زیادہ غمگین ہو جاتا ہے، لیکن جب اس الفاظ کو غم میں پڑھتا تھا تو خوش ہو جاتا تھا. آپ سوچتے ہوں گے کہ آخرکار اس چھوٹی سی انگوٹھی پر کون سا لفظ لکھ دیا تھا. ان کے غلام ایاز نے لکھا تھا کہ بادشاہ یہ وقت نکل جائے گا، یعنی آج جو خوشی اور مزے میں سکون میں ہو یہ کسی دن غم میں تبدیل ہو جائے گا. بس بادشاہ اس کو پڑھ کر غمگین ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ غم کا وقت بھی ہمارے اوپر آئے گا، غم کا بوجھ بھی آئے گا. لیکن جب غم میں پڑھتے تھے تو خوش ہو جاتے تھے. اس میں لکھا ہوتا تھا کہ یہ وقت بھی نکل جائے گا تو بادشاہ بہت خوش ہوتے تھے کہ یہ غم کا وقت بھی، یہ غم کا سانچہ بھی ڈھل جائے گا، ختم ہو جائے گا یہ وقت اور کسی دن خوشی میں تبدیل ہو جائے گا. بادشاہ خوش ہو جایا کرتے تھے. تو میرے دوست، زندگی کا یہی مسئلہ ہے. آپ دنیا کے اتنے دلفریبیوں میں مت پھنسیے، اللہ کے فرما بردار بن جاؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جاؤ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے چاہنے والے بن جاؤ. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو میرے دوست ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. سب سے پہلے قبر میں یہی پوچھا جائے گا کہ انسان نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا. میرے دوست، ہم کچھ بھی کہیں گے اللہ کے یہاں بہانہ نہیں چلے گا. ہم انسانوں سے چھپاتے ہیں، رب کے یہاں ہماری بہت سخت پکڑ ہوگی نماز چھوڑنے کی بنا پر. میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، میں پھر سے آپ سے کہہ رہا ہوں، نماز پڑھو، خالص اللہ کے لیے پڑھو، کسی کے ڈر سے نہیں پڑھو. ڈر ہو تو اللہ کا ہو. میرے عزیز، میں ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں.
میرے دوست مجنون اور لیلا کو کون نہیں جانتا؟ میرے دوست وہی مجنون اور لیلا جس کی محبت اور عشق کے داستان کو تاریخ کے اوراق میں سمیٹ کر رکھ لیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک نمازی نماز پڑھ رہے تھے، ادھر سے گزر ایک عورت کے پیار میں، ایک لڑکی کے پیار میں پاگل مجنو جا رہا تھا۔ اب مجنو نے کیا کیا کہ اس نمازی کے آگے سے مجنو گزر گیا۔ نمازی جب نماز سے فارغ ہوا، کیونکہ نمازی کے آگے سے گزرنا بہت سخت گناہ ہے میرے دوستو، جب نمازی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو آواز دیتا ہے، او پاگل ادھر۔ مجنو آتا ہے اور کہتا ہے، کیا ہوا بابا؟ اس نمازی نے کہا کہ تجھے دکھائی نہیں دیتا تھا پاگل کہ میں نماز پڑھ رہا تھا؟ میں نماز پڑھ رہا تھا۔ مجنو نے کہا کہ میں جانتا ہوں، لیکن کیا کروں، مجھے کسی کی محبت اور پیار نے اتنا اندھا بنا دیا ہے کہ میں ایک نمازی کو نہیں دیکھ پایا کہ ایک نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن مجھے افسوس اس بات پر ہوتی ہے کہ میں ایک انسان کے پیار میں اندھا تھا، ایک لیلا کے پیار میں پاگل تھا، اور میری آنکھیں ایک نمازی کو نہیں دیکھ پائی۔ لیکن اے نمازی، تو تو اللہ کے پیار میں کھڑا تھا، تو تو اللہ کی محبت میں کھڑا تھا، تو تو اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ تیری آنکھیں تو اللہ کی عبادت کر رہی تھی، تیرے ذہن میں تو قرآنی آیات گونج رہے تھے۔ تجھے کیسے سمجھ میں آیا کہ میرے سامنے سے کوئی آدمی گزر گیا ہے؟ تیری آنکھوں نے کیسے دیکھ لیا؟ تیری آنکھیں تو عبادت کر رہی تھی۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، مجنو کہتا ہے، افسوس ہوتا ہے تیری نماز پر، جب میں ایک عورت کے پیار میں اندھا ہو گیا اور تمہیں نہیں دیکھ پایا۔ تم رب کے پیار میں کس طرح اندھے ہوئے، رب کی کس طرح عبادت کر رہے تھے کہ تمہاری آنکھیں مجھے دیکھ لے گئی؟ اس کا مطلب تمہاری نماز کسی کام کی نہیں۔ میرے عزیز، جب آپ مصلی پر کھڑے ہو، جب ہم مصلی پر کھڑے ہوں تو دنیا کی دلفریبیوں کو بھول جائیں، یہ آنکھیں سجدے کی جگہوں کو دیکھیں، یہ ذہن صرف قرآنی آیات ہمارے ذہنوں میں گونجے۔ میرے دوست، یہ دل میں صرف اللہ کی حمد و ثنا ہو، تب ہماری نماز قبول ہوگی۔ اور اگر ہماری نماز میں دنیا کی دلفریبی ہو، دنیا کا جوڑ توڑ ہو، گھٹاؤ بڑھاؤ ہو اور دنیا کے سوچ میں پڑے رہیں گے تو میرے دوست، نماز پڑھنے سے اچھا ہے کہ ہم بے نمازی ہی رہیں۔ نماز وہی قابل قبول ہے، پھر سے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، جو نماز خالص اللہ کے لیے پڑھی جائے۔ اور سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نماز ہمیں پڑھنا صحیح طریقے سے نہیں آتا ہے، پوری نماز کے ارکان ہمیں نہیں معلوم ہے۔ میرے عزیز، کوئی بات نہیں، اگر آپ کو نہیں آتا ہے پڑھنا تو آپ اپنے اندر شوق اور جذبہ پیدا کیجئے، دوسروں سے سیکھ لیجئے، اپنے عالم علماء کے درمیان بیٹھیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اگر آپ کسی بزنس میں، کسی کاروبار میں اتنی آپ کو مہارت نہیں ہے، تو جس طرح آپ جیسا نماز پڑھنا جانتے ہیں ویسا آپ اللہ کے سامنے خالص اللہ کے لیے سجدہ کریے، عبادت کیجئے۔ خدا کی قسم، آپ کی عبادت قبول ہے، آپ کی عبادت قابل قبول ہے۔ میرے عزیز، صرف اللہ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی جائے، وہ الفاظ ضائع نہیں جاتے، اللہ کے حضور وہ الفاظ قبول ہوتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نماز چھوڑنے والے پر بہت سخت عذاب ہے۔ اس لیے میرے دوست، اگر ہماری دنیا بنانی ہے، آخرت کو مضبوط بنانی ہے تو نماز قائم کرنا ہوگا۔ نماز قائم کرنے سے ہمارا سب کچھ سنور جائے گا۔ میرے دوست، ہمارے بگڑے ہوئے مقدر سنور جائیں گے، ہماری جائز تمنا پوری ہو جائے گی، ہماری پریشانیوں کو اللہ دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ ظالم حکمرانوں سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔
میرے عزیز دوستو بس نماز قائم کیجئے، اللہ آپ کے چہرے پر نور پیدا فرمائے گا، آپ کے دلوں میں سرور فرمائے گا، آپ کو سکون عطا فرمائے گا، اور آپ کی زندگی میں خوشحالی نصیب فرمائے گا، اور آپ کے ذہن و دماغ سے ٹینشن کو دور کرے گا۔ اس لیے نماز قائم کرو، نماز بہت ضروری ہے، بار بار نماز پڑھنے کی ترغیب کی جاتی ہے، نماز قائم کرو۔ میرے عزیز ہمارے مہمان کرام، ہمارے علماء کرام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ میرے دوست میں طالب علم ہوں، میں اور کچھ نہیں بول سکتا ہوں میرے عزیز، بس انہی باتوں پر میں اپنی تقریر کو مکمل کرتا ہوں۔ معلیہ البلاغ۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کی نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صدق الله المولانا العلي العظيم۔ آئیے ہم اور آپ کچھ کہنے اور سننے سے پہلے اللہ کے دلارے، خدا کے پیارے، عبداللہ کے جگر پارے، امی آمینہ کے لخت جگر، بی بی عائشہ کی آنکھوں کے تارے، سیدہ فاطمہ کے ابا جان، ابراہیم و قاسم کے ابا جان، حسن و حسین کے نانا، یتیموں کے والی، غریبوں کے حامی، بے قسموں کے سہارا، تشنا شفاعت، فخر موجودات، مطلوب باخدا، محبوب کبریا، سید المرسلین، شفیع المذنبین، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، طہ یاسین، سرور کونین حضرت محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درباروں کو دربار میں نذرانے عقیدت پیش کریں۔ پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد بعد الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میرا حضرات کے بیچ بولنا مناسب نہیں تھا، ضروری بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ حضرات جانتے ہیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ایک چھوٹے سے مدرسے کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، ابھی پڑھنے کا زمانہ ہے، لیکن میرے دوست آپ کی محبت ہے کہ میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں۔ لیکن میں ایک بات سوچ کر آپ حضرات کے بیچ میں آیا ہوں، یہ سوچ کر آپ حضرات کے بیچ میں آیا ہوں کہ آج ہمارے علماء کرام ہمارے نگاہوں کے سامنے سایہ فگن ہیں، ہمارے عالم جن کے ہاتھ میں دین کی باغدور دی گئی ہے ابھی وہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہیں، لیکن جب ہمارے علماء کرام نہ ہوں گے، دنیا ہمیں امام بنائے گی، امت کی باغدور ہمارے ہاتھوں میں دے دی جائے گی، اس وقت
ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس تک نہیں ہوگا۔ میرے دوست، ہم اپنے دلوں میں قرآن مقدس کو بسا کر، ہم حدیث نبویہ کو بسا کر، ہم دین کے لیے محنت کر کر، ہم بھی جب پڑھ کر اپنے لباس کو تبدیل کر دیں گے، اپنے چہرے کو غیروں کے جیسا چہرہ بنا لیں گے، اپنے سر سے نبی کی تاج اتار دیں گے، ہم بھی جبہ کبا اتار کر انگریزی لباس جب پہن کر محفلوں میں آئیں گے، سماج میں آئیں گے، تو میرے دوست سماج ہمیں حقارت سے دیکھے گا، ہم سماج کے نگاہوں میں ذلیل ہو جائیں گے، اللہ تبارک تعالیٰ کی بھی ہمارے اوپر ناراضگی ہو جائے گی۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صرف دین حاصل کر لینا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، بلکہ دین دوسروں تک پہنچانا، دین جن کے اندر جاہلیت ہے، جو نماز روزے کے احکام کو نہیں جانتے ہیں، انہیں اس بات کی تلقین کرنا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے۔ میرے عزیز، انہیں انسانیت کے راہ راست پر لانا، یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ورنہ حافظ تو بہت ہیں، عالم تو بہت ہیں، لیکن اس ذمہ داری کو نبھانا سب کے بس کی بات نہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذمہ داری بہت مہتوپورن ذمہ داری ہے، یہ ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے، لیکن میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، یہ ذمہ داری کا احساس ہمیں اس وقت ہوگا جب ہم محنت اور لگن کے ساتھ پڑھیں گے، جب اپنے سماج کی فکر کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، جب ہم قرآن مقدس کو محبت سے پڑھیں گے، جب ہم اپنے سماج پر نگاہ اٹھائیں گے، تو سماج کی طرف دیکھا جائے تو کسی کو نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا، کسی کو وضو کرنے کے ارکان نہیں معلوم ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، بڑوں کا ادب و احترام نہیں معلوم ہے، لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ان سب باتوں کو یاد دلانے کے لیے ضروری ہے کہ بار بار آپ کے بیچ ہمیں آنا پڑے گا اور اس ذمہ داری کو نبھانا پڑے گا، ورنہ اللہ کے حشر کے میدان میں سب سے پہلے اللہ ہماری گربان پکڑے گا کہ تو نے قرآن مجید اپنے دلوں میں بسایا تھا، تو نے علم سیکھا تھا بس دنیا بنانے کے لیے۔ اس لیے میرے عزیز، اس ذمہ داری کو سمجھ کر، اس ذمہ داری کو اپنے سر پر لے کر آپ کے بیچ آیا ہوں، ورنہ میرا بولنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بس اسی کے اوپر ہمارا بیان ہوگا، اسی کے اوپر ہمارا موضوع سخن ہے۔ میرے عزیز، ہمیں اجازت دیجیے کہ مذہب اسلام کے سب سے اہم ترین عبادت پر روشنی ڈالوں۔ وہ عبادت اتنی اہم ترین عبادت ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کے 100 سے زیادہ آیات میں اس کام کے کرنے کا حکم اور تاکید فرمایا ہے۔ کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول اس دنیا میں ایسا نہیں آیا جسے نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ کیا نماز؟ اور اس نماز کو صرف نبی نے نہیں پڑھا بلکہ اپنے امت پر پیش کیا۔ میرے دوست، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نماز کا سلسلہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوا۔ جب میرے نبی کو نماز جیسے ایک ترین تحفے سے نوازا گیا تب نماز دنیا میں آئی۔ لیکن قرآن کا فرمان سنو، قرآن فرماتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی نبوت ملا تھا۔ ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے اقیم الصلاۃ۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں قرآن فرماتا ہے یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پیارے بیٹے اور اپنی
بیوی کو ایک ویران سنسان جگہ میں چھوڑ دیا اور اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ۔ حضرت لقمان علیہ السلام یہ اللہ کے نبی ہیں، میرے نبی سے پہلے یہ نبی ہوئے، انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے کو وصیت کر دے، فرمایا یا بنی اقم الصلاۃ۔ مجھے بتلانے کا مطلب یہی ہے کہ نماز کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی امت، کوئی دور، کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جس میں نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو، نماز پڑھنے کا حکم نہ دیا گیا ہو۔ لیکن بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ آخرکار مذہب اسلام میں بار بار نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ مذہب اسلام میں بہت ساری عبادتیں ہیں، جیسے ہے روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ بھی عبادتیں ہیں اور یہ فرض عبادتیں ہیں، لیکن کیوں بار بار نماز پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے؟ میرے عزیز، نماز دین کے لیے کسوٹی ہے، نماز دین کی پہچان ہے، جو فرق کرتی ہے، جو بتا دیتی ہے کہ کون متقی ہے، کون پرہیزگار ہے، کون شقی ہے، کون مسلمان ہے، کون انسان ہے، کون شیطان ہے۔ آج تو لوگ میرے دوست اس کو اللہ کا ولی مانتے نا، جس کے تعویذ سے آرام ملتا ہے۔ میرے عزیز، آج لوگوں کی نظروں میں ولی وہ بنا بیٹھا ہے جو عورتوں کو لڑکا پیدا ہونے کی بشارت دیتا ہو، آج لوگ اسے پیر مانتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، میں بتاؤں، میرے نبی کا فرمان ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ اگر کتنا بھی بڑا عالم ہو، وقت کا مفتی ہو، اگر وہ نماز کو چھوڑ بیٹھا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، تو میرے عزیز دوستوں ساتھیوں، اسے ولی اور پیر کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھلے ہی وہ جبہ کبہ پہنتا ہو، بھلے ہی اس کے تعویذ سے آرام ملتا ہو، بھلے ہی وہ اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو بسائے ہوئے ہو، لیکن میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارا جبہ کبہ پہننا، داڑھی رکھنا، یہ ٹوپی لگانا کسی کام کا نہیں ہے۔ میں نہیں کہتا ہوں، میرے نبی کا فرمان ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ بندے اور کفر کے درمیان صرف نماز کا فاصلہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین فمن اقامها اقام الدین ومن هدمها هدم الدین۔ میرے آقا نے فرمایا نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو قائم کیا، اور جس نے اپنے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، نماز قائم کرو۔ آج بہت مبارک اور بابرکت رات ہے، اس رات سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے طلبگار بن جاؤ۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ سے بخشش کا پروانہ لے لو۔ اللہ غفور رحیم ہے، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یقین ہے ہمیں اللہ معاف فرما دیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، آج سے اللہ کے دربار میں توبہ استغفار کرو۔ اگر مسلمان ہو، نبی کے امتی ہو،